بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری دنیا پر حکومت کرنے والا ایک ایسا بدترین بادشاہ جسے اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کے ہاتھوں سے عبرتناک موت دلائی۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جنہیں اپنی دولت اور بادشاہت پر بہت مان تھا اور وہ خود کو خدا کہلوانے لگے اور جھوٹا خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے اس نے ان کا غرور خاک میں ملا دیا اور ایسے کئی بادشاہوں کی بادشاہی مٹی میں ملا دی اور ان کو ایسی عبرتناک موت دی جس کا تصور کوئی نہیں کر سکتا، اور ان جھوٹے خداؤں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والے بدبختوں میں ایک نام نمرود کا ہے۔ وہ شہر بابل کا حاکم تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ دنیا میں صرف 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے، جن میں سے 2 مسلمان اور 2 کافر تھے۔ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام تھے۔ 2 کافر ایسے تھے جنہوں نے پوری روح زمین پر حکومت کی۔ ان میں سے ایک کا نام نمرود اور دوسرے کا نام بخت نصر تھا۔ روایات میں آتا ہے نمرود نے 400 سال تک حکومت کی۔ یہ بڑا جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ اس کے دور میں بت پرستی عام تھی۔ اس کے دور میں لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ نمرود کی بادشاہت میں شرک ایسے پھیلا ہوا تھا، تمام نمرودیوں نے مختلف خدا بنائے ہوئے تھے۔ لوگ ان بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ادھر نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ لوگ ڈر کے مارے اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس بدبخت قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ شرک ہر بری عادت سے بھرے پڑے لوگوں کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رہبر بنا کر بھیجا تاکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان ہو سکے اور یہ لوگ برائی سے بچ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرودیوں کو جھوٹے خدا کی عبادت کرتے دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں وحدانیت، توحید، اللہ کا پیغام دیا اور فرمایا یہ سچا دین ہے، اسے اپنا لو، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا۔ لیکن یہ ایسی قوم تھی، یہ اپنے گناہوں سے باز نہ آئی، شرک اور کفر پھیلاتی رہی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جگہ پر گئے جہاں ان کے خدا موجود تھے، جس جگہ ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چپکے سے ان بتوں کو توڑ دیا اور اس کا الزام بڑے بت پر دے دیا۔ نمرودی جب اپنے عبادت خانے میں واپس آئے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے تمام بت ٹوٹے نیچے زمین پر پڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کے ذہن میں صرف ایک خیال آیا، یہ کام صرف ابراہیم علیہ السلام کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ بتوں کو ناپسند کرتے ہیں اور ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے انہیں قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ تمام نمرودی نمرود کے پاس اکٹھے ہوئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا کہا۔ چنانچہ نمرود نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تپتی آگ میں پھینکا جائے گا اور اس طرح انہیں قتل کر کے بدلہ لیا جائے گا۔ کئی دن لگا کر لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا اور ان لکڑیوں کو اکٹھا کر کے ان میں آگ لگا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا گیا۔ لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتنے دن میں آگ میں رہا میں اللہ کی رحمتوں میں تھا۔ چند دن بعد جب آپ کو نکالا گیا
تو آپ اللہ کے حکم سے ویسے ہی تھے۔ آپ نے پھر انہیں ایک دفعہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کو کہا، لیکن پھر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ الٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا کہ میں خدا ہوں۔